اور مزاج اس نہج کا ہوا کہ محفلوں میں جانا چاہیے، ان جیسا نہ کوئی خطیب نہ ان جیسا کوئی ادیب۔ یہ ایک شخصیت یگانہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، جیسے علمی حیثیت میں اور بہت ساری حیثیتوں میں اس صدی میں اور اب آخر تک یگانہ روزگار ہستی اعلیٰ حضرت کی گزری، اب ویسا تو کوئی آنا مشکل ہے۔ اسی طرح خطبہ، علماء اور اہل محبت میں حضرت علامہ مولانا الحافظ شفیع کاروی اللہ جیسا عالم بھی آنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ ایسا رنگ تھا کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رنگ ان سے لیا ہے۔ بیلا بیلا رہے گا، گلاب گلابی رہے گا، ان جیسا۔ میرے حضرت سے ٹی وی نے یہ کہا کہ ہماری تو یہ بھی تعالی ہے، اگر ہم کہیں نا ہم نے ہمارے ساتھ سے فیض حاصل کیا تو یہ اپنا بڑا پن ظاہر کرنا ہے، ہم تو نظر عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور اس دور میں کوئی اعلیٰ حضرت والی مثال ہے ساری دنیا میں، جس طرح اعلیٰ حضرت ایک مثال تھے کہ نام لیا جائے اور چہرہ کھل اٹھے تو سمجھو عقیدہ اچھا ہے۔ اسی طرح حضرت بھی، حضرت کا نام لو اور سامنے والے چہرہ کھل اٹھے تو سمجھو عقیدہ ہے۔ یہ نام جو ہے نا وہ عقیدہ کھنگال دیتا ہے، سب اندر سے کھنگال دیتا ہے۔ تو ہم تو نظر عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمت دی، اولاد ہوتی ہی نعمت ہے، لیکن حضرت علامہ کو کمرانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا روشن ستارہ عطا فرمایا کہ مشرق و مغرب اس کی روشنی سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ میں عمر تھوڑی سی اس لیے دعا کو کہہ سکتا ہوں کہ میں حضرت کی دعا کو ہوں۔ کئی دفعہ کہا لیکن لکھنا، قلم اٹھانا کچھ بھی نہیں آئے۔ آپ سے تو مخفی نہیں ہے نا کہ میری جو بھی علمی حیثیت ہے، ہم تو ہو گئی شادی محمد شیر میں اللہ سے نسبت ہے بیت کی، لیکن کشمیری بابا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم رہے، وہ اللہ والے تھے اور یہ اللہ تھے، وہ بھی اپنی محفل میں بلاتے تھے تو کافی صاحب بلاتے تھے، ہم تو اللہ باہر دواس دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑا مشکل مجھے کشمیر بابا کی خاطر بہت پیش ہے، پیش ان کی خاطر منظور ہے، لیکن جب یہ دونوں ہستیاں بیٹھی ہوتی تھیں تو مشکل ہو جاتا تھا یہ دیکھنا کہ وہ ولی کا چہرہ پر نور ہے کہ عالم کا چہرہ پر نور ہے۔ وہ ڈیوٹی والے بزرگ تھے، ڈیوٹی والے، اللہ اکبر، ڈیوٹی والے بزرگ تھے، اللہ اکبر، اور بہت بڑی ہستی تھی ان کی تو بات ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب یہ دونوں حضرات موجود ہوتے تھے تو بس ایسا انعکاس نور ہوتا ہوگا، کبھی چمک ادھر ادھر آئینہ، کبھی ادھر آئینہ، کبھی ادھر چمک، بس یہ وہ پتہ نہیں۔ اور پھر وہ عالم تو وہی ہے نا جو ظاہر اور باطن، وارث نبی کا وہی ہے کہ جو علم باطن اور علم ظاہر رکھے۔ اچھا، اور نبی اور رسول کا وارث ہونا آسان نہیں ہوتا لوگوں، اللہ اکبر، یہ وراثت کچھ اور ہوتی ہے۔ عالم ظاہر بھی اور باطن بھی ہو تو بھی عالم ہونے کی حیثیت سے وارث ہوگا، لیکن اگر محبت سچی ہو تو پھر عاشق بن کر اپنے محبوب کا وارث ہوتا ہے۔ دنیا میں عاشق عشق کی وراثت جو ہے اس کو محبوب بنا دیتی ہے۔ صرف یہ اجازت چاہوں کہہ کے کہ اللہ کے حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ محبت میں یا تو محب ہوتا ہے یا محبوب ہوتا ہے۔ یہ حبیب کیا ہوتا ہے؟ حبیب وہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرے کہ خود محبوب بن جائے۔ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرے کہ خود محبوب بن جائے، وہ حبیب ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنے محبوب سے اتنی محبت کی کہ خود محبوب بن گئے، حضور کے محبوب بن گئے۔ ان کا فیضان تو جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں ان کے نام لیوا لوگوں میں شامل رکھے۔ میں عرض کر چکا ہوں ٹی وی کی میڈیا پہ ذمہ داری سے
کہہ چکا ہوں کہ جب حضرت کا وصال ہوا کشمیر بابا دیوانہ بہت دوڑے، اور نشتر پارک میں جو ہجوم تھا آپ کو معلوم ہے، امامہ بھی قدم بوس ہوا، پھر بھی پرواہ نہیں کی اور شامل ہوئے۔ رات کو بیٹھے تو ہم چپ بیٹھے رہتے تھے، لیکن پھر خود ہی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے شفیع قاری صاحب کو خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں عرش پہ جگہ عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، عرش جو ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عرش بھی مخلوق ہے، کرسی ہے، کرسی ہے، اللہ اکبر۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہ راستے کا افتتاح ہوا تھا، اس کے بعد تو اولیاء اللہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اور وصال کے بعد اپنے اعمال کے اعتبار سے مقام ہوتا ہے، اور کابر اولیاء اللہ عرش نشیں ہیں۔ اس کے باوجود یہاں قبروں پہ رونق ہوتی ہے۔ داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضرت اللہ مولانا شفیع قاری صاحب آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ بس یہ اجازت چاہتا ہوں یہ کہہ کے، جب کسی کو عرش پہ جگہ مل جائے تو پھر وہ قبر پہ کیوں آتا ہے؟ پھر وہ لاہور میں کیوں رہتا ہے؟ پھر وہ اجمیر میں کیوں رہتا ہے؟ اس لیے رہتا ہے کہ اسے معلوم ہے نا، میرے آقا کی سنت یہی ہے، کہیں بھی ہو کے آؤ وہاں رہو جہاں امتی آتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اولیاء اللہ بھی اپنے درباروں میں اس لیے رہتے ہیں کہ محبت والے آتے رہیں اور وہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، اور پھر آئندہ عرس میں اللہ اکبر اور زیادہ پرزور نظر عقیدت پیش کر سکوں۔ اللہ تعالی حضرت کے خانوادے کو سلامت رکھے۔ فرمائی صاحب ہیں لیکن مدنی شریف میں بھی اللہ اکبر بھائی ملاقاتیں رہتی ہے۔ اب جانا ہو اللہ کرے، اس سانس کی آکسیجن سلنڈر چھوڑ کر آیا ہوں باہر، اچھا نہیں لگتا محفل میں نا، لیکن یہ کہ دعا کیجئے کہ سانس نارمل ہو جائے۔ دیکھیے ہوا موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، لیکن جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے، انسان کتنا وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ میں بڑا ممنون ہوں، عزت والے ہی عزت دیتے ہیں، جی نہیں چاہ رہا، لیکن کیونکہ جمعرات ہے، تین ہٹی پہ آستانہ ہے، وہاں بھی محفل ہوتی ہے، ہمارے آستانے قدیر بصیر ہے کہ تو میں وہاں بھی جانا ہے۔ میرا بہت بہت سلام اور ادب قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا سید حمزہ علی شاہ صاحب قادری باوجود علالت کے ارشاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اس دوران اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا الحاج سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی، ان کے ساتھ ان کے فرزند حضرت صاحبزادہ سید اظہر شاہ ہمدانی اور مولانا نوید عباسی صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کراچی کے باشندے جو پرانے ہیں اور جو جوان ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہوگا، 20-20 میل لوگ پیدل چل کر روزانہ حضرت خطیب اعظم کو سننے جاتے تھے۔
ایک ہی شہر میں ایک ہی شخص کو روزانہ سننا، اور لپک تھی، ماحول اچھا تھا اس زمانے میں، وہ اللہ والے گئے تو برکتیں بھی ساتھ لے گئے، اب وہ امن نہیں ہے۔ آج لوگوں کو دشواری، سستی، مگر ایک ماحول تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو 1 بجے ایک جگہ جلسہ ختم ہوا، دوسری جگہ پہنچنا ہے، وہاں جب پہنچے تو اسٹیج پر 2-3 بچے بیٹھے ہوئے، کچھ کھیل رہے، میدان خالی، صرف مائک پر اعلان ہوتا تھا حضرت خطیب پاکستان تشریف لے آئے ہیں، اور خطبہ شروع ہوتا تھا، ابھی 10 منٹ نہیں گزرتے تھے، ہر طرف سر ہی سر نظر آتے تھے۔ وہ اعجاز اللہ نے دیا تھا، وہ خوبی عطا فرمائی تھی، اور ان کی محنتیں، جیسا کہ حضرت استاذ العلماء مولانا محمد حسن حقانی بیان کیا کرتے تھے کہ 1970 میں کراچی میں سنیوں کو کامیابی ملی تھی تو یہ مولانا اکاڑوی کی محنتیں تھیں، جو انہوں نے گلی گلی لوگوں کو تیار کیا تھا۔ آج بھی مسلک کے نام پر، سنیت کے نام پر سچائی سے جب ہم اٹھیں گے اور متفق ہو کر اٹھیں گے اور صدق و اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ اب بھی سنیوں کا ہی بول بالا ہوگا۔ ہم نے تھوڑے سے اپنے اندر انداز اور اطوار بدل لیے، جس کی وجہ سے ہمیں اب دشواریوں کا سامنا ہے۔ ہم نہ کل صلح کلی تھے، نہ آج صلح کلی ہیں، ہم آج بھی اسی طرح سنی ہیں، نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، الحمدللہ ہم پکے سنی ہیں، اور ہمیں یہی سنیت پسند ہے، اسی پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی کا فیضان تھا کہ حضرت خطیب پاکستان جب دنیا سے جا رہے تھے، میرے سوا 6 ڈاکٹر تھے اور عملہ تھا، اور سب دیکھ رہے تھے، روح نکل رہی تھی اور وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ فیضان تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے درمیان شاہ فیصل کالونی سے ایک فاضل محترم تشریف لائے ہیں۔ ٹائم بہت تھوڑا کیونکہ مجھے مہمان خصوصی کو بلانا ہے اور آپ کو سنانا ہے، تو آپ نے ان کو بھی سننا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے میں انہیں دعوت دوں، نئی فکر رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اپنے افکار اور جذبے سے کوئی ایسا کام کریں جو ملت میں ایک نئی تازگی لے آئے۔ حضرت مولانا سید راشد علی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا مختصراً اظہار فرماتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ طویل تمہید کا وقت نہیں ہے۔ ان علماء خصوصاً حضرت علامہ سید حمزہ عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب اور دیگر علماء اور خصوصاً کوکب نورانی اکاڑی صاحب مدد العالی کے سامنے لب کشائی کرنا مجھ جیسے حیث مدان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن چونکہ حکم ہے چند باتیں خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ شفیع اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، اپنی سوچ ہے۔ حضرت کا وصال اس وقت ہوا جب میں زبان طالب علمی کے ابتدائی دور میں تھا، اور حضرت کی چند تقاریر سننے کا شرف براہ راست حاصل ہوا۔ خصوصاً پان منڈی میں جو پروگرام ہوتا تھا تو ہم
دارالعلوم امجدیہ سے پیدل چل کر ہم طلباء کا ایک گروپ جاتا تھا اور حضرت کی تقریر کو سنتے تھے, سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ سنا وہ آج تک ہماری ذہنوں میں محفوظ ہے. یہ حضرت کا انداز تھا. یہ شہر کراچی جس وقت خطیب پاکستان یہاں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت یہاں پر دیگر مسالک کے بڑے بڑے نام موجود تھے. رشید ترابی تھے, احتشام الحق تھانوی تھے, جن کی اردو دانی, وہ اپنی اردو دانی کے بلبوتے پر اس شہر پر خطابت کے ذریعے حکومت کرتے تھے, مجمع جمع کرتے تھے. لیکن حضرت علامہ خطیب پاکستان شفیع اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے, انہوں نے اپنا ایک مخصوص انداز, اور یہاں پر جو زبان دانی پہ ناز کرتے تھے لوگ, ان کے سامنے انہی کی زبان میں, انہی کے انداز میں, اور وہ اعلیٰ معیار تقریر کا پیش کیا کہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو حضرت نے ذکر کی کہ ایک ہی رات میں کئی کئی جلسے ہوتے اور اسی شہر کے لوگ ان کو سننے کے لیے بے تابانہ وہاں پر جاتے اور ان کی تقریر کو سنتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس شہر کو سنیوں کا شہر اگر کسی نے بنایا, مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, تو وہ حضرت قبلہ شفیع اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہی کی کاوش ہے. وہ ایک شخص اپنی ذات میں انجمن تھا, وہ ایک شخص وہ کام کر گیا کہ جو عقل حیران اور دنگ ہے, اور پھر اپنے پیچھے حضرت علامہ کوکب نورانی اکاڑی صاحب مدظل العالی کو چھوڑ گیا کہ جن کی شستہ اردو, جن کی نستعلیق اردو, ان تمام لوگوں کے لیے ایک قدرت کا انتقام ہے جنہوں نے کبھی مشکلات پیدا کی اس شہر میں علامہ شفیع اکاڑی صاحب کے لیے. کہ حقیقت یہ ہے کہ جس انداز کی گفتگو حضرت کرتے ہیں, ظاہر بات ہے قبلہ شفیع اکاڑی صاحب کا انداز کچھ اور تھا, اور وہ انداز بہت سے لوگوں نے اپنانے کی کوشش کی, لیکن اصل ہوتا اور چائنا چائنا ہوتا. صحیح ہے نا؟ وہ اس مرتبے اور پائے کو پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ شفیع اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو میرا اپنا ذاتی, میں کسی قسم کی بات کسی اور سے نہیں لیتا, میں نے خود جو تجربات سے سیکھے اور بات مشاہدے میں آئی اس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور سچا تعلق تھا